جی السلام علیکم مولانا ماہر القادری، پچھلے ٹرپ میں انتقال تو کروا دیا، اب رہ کے کیا ہمارے پاس ہو گیا. ابھی بھی ان کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں. آپ نے پہلی ٹرپ میں ان کا انتقال کروا دیا. وہ تو ایک واقعے کو بیان کرنا تھا. چلیے وہ کمینہ آدمی ثاقب فاروقی نے جو قورمے بریانی پہ ان کی جان ڈال دی تھی. جی جی. تب ان کے کئی برسوں کے ساتھی اعجاز رحمانی لکھتے ہیں جی کہ ماہر صاحب سعودی عرب میں مقیم تھے. صحیح. شاہ کی طرف سے شاہی ضیافت کا دعوت نامہ ملا. جی. دعوت ایسے وقت میں تھی کہ جس میں شرکت سے عشاء کی نماز حرم میں نہیں ملتی. اچھا. دعوت میں شرکت نہیں کی. استفسار پر مولانا نے جواب دیا کہ اگر دعوت میں شریک ہوتا تو 1,00,000 نمازوں کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی وہ حرم میں پڑھتے. اور یہاں پر اس کا تبصرہ سن لیجئے کہ قورمہ بریانی پہ جان دے دی. اور اعجاز رحمانی لکھتے ہیں کہ ماہر القادری کو 12-13 سال بہت قریب سے دیکھا. بیشتر محفلوں اور مشاعروں میں ساتھ ساتھ رہا. مولانا ماہر کی ذات کو ہر مقام پر منفرد پایا. اور ماہر صاحب اپنی دانش میں کبھی غلط بات کہتے اور نہ سنتے. ان کی صاف گوئی ایک مثال تھی. بیجا رعایت ان کے مسلک میں جائز نہ تھی. اور اعجاز رحمانی خود آگے لکھتے ہیں کہ انہوں نے مولانا کو جن لوگوں نے قریب سے دیکھا وہ ان کی بات کی تائید کریں گے. مولانا کے انتقال کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مسعود صاحب نے فاران کا ماہر القادری نمبر لکھا. اس میں یہ سارے مضامین آئے. اچھا اچھا اچھا. عبدالکریم عابد صاحب نے بھی ان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ ماہر صاحب اچھے شاعر ہونے کے ساتھ اچھے انسان بھی تھے. ہر ایک سے ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ان کا وتیرہ تھا. اگرچہ کہ اپنے عقائد اور خیالات میں بہت متشدد تھے اور بڑے متشرع بھی تھے، لیکن ظاہر ہے خشک نہیں تھے. جس محفل میں ہوتے اسے باغ و بہار بنا دیتے. ان کی بزدہ سنجی اور ان کا مسکراتا چہرہ آج بھی ان کی یاد دلاتا ہے. عبدالکریم صاحب بقول عبدالکریم عابد وہ اپنے عقائد اور خیالات میں بہت متشدد تھے. ایکسٹریمسٹ تھے. اپنے دوست ان کے ایک دوست سے نقشب جارچوی، آج کے نوجوان کیا جانے، نقشب جارچوی فلم بنایا کرتے تھے. انڈیا میں انہوں نے فلم بنائی تھی زندگی یا طوفان. اس سے بوریوں میں بھر کے روپے ان کے پاس آئے. پھر وہ پاکستان آ گئے تو انہوں نے نقشب کے متعلق کہا کہ نقشب کے معمولات میں طہارت کا بہت اہتمام دیکھا. کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے. وہ مذہباً شیعہ تھے لیکن مذہبی مباحث اور خاص طور پر اختلافی مسائل نہ خود چھیڑتے اور کوئی دوسرا ان باتوں کا ذکر کرتا تو اس کو سختی سے روک دیتے. ایک قصہ عجیب ہے. ایک مرتبہ اس محفل میں ایک شیعہ نوجوان نے محرم کی عزاداری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اتنے آدمی چھریوں سے ماتم کر رہے تھے کہ اس میں سے کچھ شہید ہو گئے. ماہر صاحب کی کہاں برداشت کرتے. ان کے منہ سے نکلا یہ شہادت نہیں خودکشی ہے. ان کے عقائد الگ تھے اور اساں اشروں کے عقائد الگ تھے. اس پر نقشب نے بہت برا مانا. کچھ دیر تک خاصی تلخ و تند گفتگو رہی. یہ قصہ عبدالکریم عابد صاحب کے مشاہدے کی تائید کرتا تھا کہ وہ اپنے مذہبی خیالات کے معاملے میں بہت متشدد تھے. ماہر صاحب ایک دلچسپ قصہ سنیے. ماہر صاحب کی پرلطف باتوں کا اصل تذکرہ پروفیسر خورشید نے کیا ہے. ان کی کتاب ہے تذکرہ زندہ. جنوری 1964 میں ایوب خان نے مختلف الزامات لگا کر جماعت اسلامی کو بین کر دیا اور 50 آدمی کی جو مجلس شورا تھی وہ پوری جیل میں پہنچ گئی. تو وہاں کی رودات جو لکھی ہے خورشید صاحب نے اس کا نام ہے تذکرہ زندہ. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ماہر صاحب ایسے پیارے ترجمے کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جائے. ایک دن کہنے لگے کہ لٹل سی میں میری غزل سنی ہے. لٹل سی؟ ہاں. پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چھوٹی بہر. چھوٹی بہر لٹل سی چھوٹی بہر. جگر صاحب نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ تمہارے ترجموں کی بہت دھوم ہے تو مجھے زندہ باد کا ترجمہ کر کے دکھاؤ. کہنے لگے کیا دلواؤ گے؟ 5 روپے میں معاملہ طے ہوا. اچھا. تھوڑی دیر بعد آئے تشریف لائے کہ روپے نکالو. اور جب روپے نکلوا لیے تو انہوں نے کہا
ترجمہ کیا لائیو ونڈ. ہاں لائیو زندہ بینڈ زندہ باد. جگر صاحب کی بھی بات چیت کھل گئی. شوکت تھانوی مزاح لکھتے تھے, شاعر بھی تھے, ان کی مزاح نگاری کے بہت چرچے تھے. ماہر صاحب سے ان کی نوک جھوک ہو گئی جی, تو انہوں نے ان کے نام پہ بھی صاف کر دیا کہ وہ بھی ہاں کرتے رہ گئے. ان سے کہا تم تو گرینڈیور آف پولیس اسٹیشن ہو. اچھا, شوکت تھانوی جی جی جی, گرینڈیور آف پولیس اسٹیشن. اب خورشید صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے جیل میں ہی مولانا مودودی کو ترجمہ سنا ہے تو بہت ہنسے اور برجستہ کہنے لگے. پھر تو ماہر القادری صاحب ایکسپرٹ آف المائٹی نکلے. ماہر القادری ماہر ایکسپرٹ آف المائٹی. یہ قصہ وہی جن کی رودات تذکرہ زندہ میں شائع ہوا ہے خورشید صاحب نے, اور جس میں 50 آدمی کی شورا جو تھی جیل میں تھی. ماہر صاحب نے کچھ تحریر میں دلچسپ باتیں بھی لکھ جاتے تھے کہ مدینہ ایک رسالہ تھا, اس کی ادارت کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ خبر تھی کہ سرخی انہوں نے قائم کی کہ بنگال میں گورنر نے ریڈیو کا انتظام کر دیا ہے. کاتب نے سرخی کو اس طرح لکھا کہ بنگال میں گورنر نے رنڈیوں کا انتظام کر دیا ہے. ریڈیو کا رنڈیوں, وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو شکر ہے کہ اس پر میری غزل کتابت پر میری نظر پڑ گئی, ورنہ کوئی تعجب نہ تھا کہ اسی طرح چھپ جاتی. صحیح ہے. اسی لیے جو پروف ریڈنگ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. اچھا, ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایوب خان نے ماشاء اللہ جب لگایا, جی, یہ 1958 کی بات ہے. ماشاء اللہ تو اسکندر مرزا نے لگایا, لیکن 20 دنوں بعد ایوب خان نے اس کو بھگا دیا, خود صدر بن گئے. تو ایک مشرف ان دنوں جنرل اعظم خان جو تھے جی, وہ مشرقی پاکستان کے گورنر تھے. گلستان جو ہے ڈھاکہ کا سنما تھا, اس میں ہوئی. جنرل صاحب نے بھی شرکت فرمائی. کسی شاعر کو کسی شعر پر بہت زیادہ داد ملتی تو غالباً اپنی گوش گزاری کے سبب بیگم صاحبہ سے کچھ پوچھتے. بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. ارم لکھنوی صاحب نے اپنی غزل کا مطلب پڑھا. وہ مطلب تھا, وہ یہ کہتے ہیں جا اب رستگاری ہو گئی, وہ یہ کہتے ہیں جا اب رستگاری ہو گئی, اے جنو زنجیر یہ تو اور بھاری ہو گئی. بہرحال اس پر تو ہال جو تھا تحسین کے نعرے سے گونج اٹھا. جنرل صاحب نے اپنی بیگم سے سرگوشی کے انداز میں کچھ بات کی, کچھ دریافت کیا. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب پوچھا یا کیا. پھر جب مشاعرے سے قیامگاہ پر آئے تو ماہر صاحب نے ان سے چھیڑ شروع کی ارم صاحب سے. یار ارم صاحب, آپ نے تو غضب کر دیا. ماشاء اللہ کے دور میں ایسی سیاست مطلب پڑھ دیا کہ زنجیر اور بھاری ہو گئی. وہ اس پر ارم صاحب بولے, اس کا سیاست سے کیا تعلق؟ یہ غزل تو میں نے تقسیم سے پہلے لکھنؤ میں کی تھی. صحیح, انگریز کے دور میں لکھنؤ میں کی تھی. اس مذاق میں اقبال صفی پوری بھی آ گئے اور ان کی شوخی اور ذراوت نے اور لطف پیدا کیا. انہوں نے ارم صاحب کو باور کرایا کہ شورا کے حلقوں میں یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے, معاملہ بڑا سنگین نظر آتا ہے, اور بھائی ارم ہم جانتے ہیں کہ تمہارا سیاست سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے, مگر یہ اور بھاری ہو گئی. اس کی توجہ سمجھ میں نہیں آئی ہے. اس شعر کو یہ معنی پہنائے جا رہے ہیں کہ یہ دور پچھلے دوروں کے مقابلے میں زیادہ سخت تر ہے. ارم صاحب کے بیچارے پر چہرے پر فکر و تشویش کی کہ میں نے کیا کیا پہننے چلنے لگی. کئی دن مذاق کا سلسلہ چلتا رہا. اب جب مذاق کا راز ان پہ کھلا تو انہوں نے برا نہیں مانا. صحیح. ارم صاحب کے مطابق ماہر صاحب نے لکھا کہ بہت نفیس, کمگو اور بہت خوش مزاج آدمی تھے. پوری عمر انہوں نے شادی نہیں کی, استطاعت بھی نہیں تھی, اور کتنا ہی کچھ کہہ لو, کچھ مذاق کر لو, برا نہیں مانتے تھے. تو یہ واقعہ تھا کہ زنجیر اور بھاری ہو گئی. ہاں صاحب, ماہر صاحب کی ایک بڑی خوبی اپنی کمزوریوں کا اعتراف بھی کر لینا تھا. یہ عملی زندگی میں ہو یا ادبی زندگی میں, اس معاملے میں وہ کسی بخل کے قائل نہ تھے. ان کی یاد میں مضمون لکھا تھا. لالائے صحرائی صاحب کو اجتماع میں ان کی ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں. انہوں نے بڑے اتفاق کے ساتھ
लाला सहराई के साथ वानका फरमाया, फिर बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बिस्तर पे बिठाया। अब उनके चेहरे पर एक छोटी सी दाढ़ी भी उगाई थी जो आंखों को बड़ी भली लग रही थी। उन्होंने दाढ़ी पर मुबारकबाद पेश की तो आहिस्ता से बोले, आपकी मुबारकबाद का शुक्रिया। ताहम मुझे इस बात पर निदामत है कि ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा तारिक सुन्नत बनकर गुजारा। ओहो। खुद शायर होने के बावजूद शायरों के मुतालिक उनका मुशाहिदा नोट कर ले कि शायर कितना ही पारसा और साबित तकवा क्यों न हो, रंगीन मिजाज भी होता है। सही। अब उनकी हकीकत पसंदी का कह सकते हैं। माहिर साहब के करीबी दोस्तों में ताबिश दहलवी साहब भी थे जी, और वो उनका नाम ताबिश साहब का बुलंद मकाम पर है। और ताबिश साहब की एक कुलियत भी आई है, नाम तो याद नहीं आ रहा है, शायद याराने कोहन है, गलती हो सकती है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आने के बाद कोई दिन ऐसा शायद ही गुजरता हो जब उनसे मुलाकात या टेलीफोन पर बात न होती हो। वो 1947 में जब क़याम पाकिस्तान में आया तो माहिर साहब 1949 में, अच्छा ताबिश साहब लिखते हैं कि 1949 में रेडियो का सदर दफ्तर कराची आ गया और यहाँ देरीना मुलाकातें ताज़ा हो गई। और जो मैंने अभी पहले बताया ना कि उन्होंने लिखा कि वो रोज़ाना या तो टेलीफोन पर बात होती थी और मुलाकात, मैंने नाम गलत बता दिया था उस वक्त, उसका नाम है किश्ते नवा। अच्छा। उसमें उनके मज़ामीन और उनकी शायरी पूरी है। माहिर साहब ने अपने रिसाले फारान में किताबों पर तबसरे भी लिखे। अप्रैल 71 के शुमारे में लिखते हैं कि फारान में 2000 से कुछ ऊपर किताबों पर तबसरे आ चुके हैं और उन्होंने अपनी इस्तिताअत की हद तक पूरी तहकीक और दीदा रेजी के साथ नक़्द तबसरा का हक अदा किया। कलम से सख्त अल्फाज भी निकल जाते हैं। अक्सर हुआ कि शायरों और मुसन्निफ़ीन ने अपनी किताबें तसनीफ़ात तबसरे के लिए भेजे, माहिर साहब ने कुछ गलतियों की निशानदेही की तो वो बरहम हो गए और अताबनामा भेज दिया। एक साहब ने लिखा कि उनकी किताब को दूसरे रिसालों ने बहुत सराहा। उन्होंने माहिर साहब के तबसरे को शुरू से आखिर तक मुहम्मल और इंतहाई नारवा लबो लहजा पर मबनी करार दिया। अच्छा। माहिर साहब ने कहा कि जिन रिसालों के आपने नाम लिखे हैं उन्होंने वाकई आपके कलाम को या किताब को बहुत सराहा होगा, मगर मैं किसी किताब पर तबसरा दूसरे रिसालों और अखबारों में पढ़कर नहीं करता, तनकीद हो या तारीफ हो। किताब पढ़ने के बाद मेरा ज़मीर और वजदान जो फैसला करता है उसका इजहार करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। हाँ, मज़ीद लिखा कि आपके अताबनामे के बाद जुमले से मुझे तकलीफ़ हुई, मगर मैं आपको माफ़ करता हूँ। बहुत सुंदर। बदम गुफ्तनी अफ़ाक़ुल्लाह नकू गुफ्ती। अच्छा साहब, माहिर साहब के पास जो मुदीर फारान की हैसियत से किताबें आती थी उनमें कुछ मशवरे और कुछ तनकीद भी हो जाती थी और मुसन्निफ़ीन की अक्सरियत ने तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया। एक शायर थे, मज़ाही शायर मिस्टर दहलवी। हाँ, असल नाम उनका था मुश्ताक अहमद चांदना। उन्होंने इनकी तनकीद को अपनी तज़ीक समझा और इस पर जवाब और जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। इस तमाम ख़त किताबत को तालिबुल हाशमी ने अदबी मार्के नामी किताब में दर्ज किया है। अच्छा। ये जवाबुल जवाब कुल 69 सफ़े पे था। 69 सफ़े पे था। मिस्टर दहलवी का रवैया बड़ा जारहाना था। आखिरी ख़त जो उन्होंने तहरीर किया उसके अल्फाज देखिए कि फारान नवंबर 72 में अपने मजमूए कलाम पर तबसरा पढ़ा, माशाल्लाह तनकीद का हक अदा कर दिया है लेकिन अपने हक में अच्छा नहीं किया। अच्छा। ये रहमान कियानी या कोई और न बाशद, मैंने अपना बोला कि मैं रहमान कियानी नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे भी कलम दिया है और उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत भी से भी नवाजा है, सो आप इसका कमाल देखेंगे। अच्छा। ये मिस्टर दहलवी ने ये लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरा एक मक्ता है आपकी नज़र से नहीं गुजरा, हंसते हैं चाले दानाई
مسٹر پر جو مولانا خیر ان کو خبر نہیں شاید ابھی اپنے گریباں کی، ہنسے ہیں چالے دانائی مسٹر پہ جو مولانا خبر ان کو نہیں شاید ابھی اپنے گریباں کی۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ فی الحال آپ فیصلہ فرما لیں کہ اس نمائش کو آپ فاران میں دینا پسند کریں گے یا کسی ادبی رسالے میں۔ صحیح، یا کسی بس بصورت اول یعنی فاران میں اسلام پسند طبقے تک محدود رہے گی اور زبان بھی اسلامی رکھنی پڑے گی، اور بصورت دیگر، اب ان کا بصورت دیگر چاند چڑھے گا تو کل عالم دیکھے گا۔ یہ چاندنا صاحب نے کہا۔ فیصلے سے جلد مطلع فرمائے۔ ماہر صاحب نے ان کا جواب ایک لائن میں کہہ دیا کہ یہ باکسروں اور پہلوانوں کا لہجہ مسٹر دہلوی کو مبارک ہو، رہا ان کے قلم کا کمال وہ بھی انہوں نے دکھا دیا۔ چلیں، یہ ہماری دوسری قسط ختم ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ماہر چاندنا صاحب نے، ویسے مشتاق چاندنا اچھے شاعر تھے، میں نے طرف اتنا پڑھی ان کی، بھائی ان کی اے میرے نور نگر لختے جگر پیدا نہ ہو۔ نہیں میں بتاتا ہوں، ان کے ایک دو بیٹوں سے ہماری کوئی 50 سال پہلے تھوڑی سی دوستی تھی، پھر ہم دبئی چلے گئے تو اب ختم ہو گیا۔ اے میرے نور نظر لخت جگر جانے پدر، پیدا ہونے کی تجھے کیسے اجازت دے دوں۔ پھر اس کے بعد آگے لگتے ہیں کہ میں الفاظ میں بتا رہا ہوں، میرے گھر کا بجٹ ختم ہو جائے گا، میری بیوی کا حسن بھی ماند پڑ جائے گا، یہ وہ، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کی تجھے کیسے اجازت دے دوں۔ ان کی ایک اور نظم ہے مکھن، مکھن ہے بڑی چیز جہاں تک میں، یہ دو خاص کا ہے ان کی کتاب۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے، مجھے احمد عظیم قاسمی کا جو تھا پتھر، اس کا جواب پتھراؤ، پتھر، اس پر بھی ان کی پیروڈی انہوں نے لکھی ہے، پیروڈی تھی پتھراؤ کے نام سے، بس یہی ہے یہ ان کا۔ لیکن اس پر بھی کبھی گفتگو کی، مجھے بہت پسند تھی اسے۔ وہ دہلی پنجابی سوداگان والے تھے، جی جی، اور شہید ملت روڈ کے بعد جو تھوڑی روڈ آگے بڑھتی ہے تاریخ روڈ کی طرف، 3-4 مکانوں کے بعد ان کا چلیں پھر میرے خیال آج کی قسط یہیں پہ ختم ہوتی ہے، ہے، اب باقی اگلے ہفتے انشاءاللہ۔